اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ خیر مقدم ہے آپ کا کلاس 9th ہسٹری میں، اور ہم پڑھ رہے ہیں فرینچ ریولیوشن۔ تو کس طرح سے فرانس میں انقلاب کی شروعات ہو گئی 14 جولائی 1789 کو، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو بنیادی وجوہات تھے کہ یہاں کی جو منارکی تھی، ٹھیک ہے، وہ بہت ہی ایکسٹراویگنٹ تھی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ وارز بھی لڑ رہے تھے دوسرے ممالک کو، پرٹیکولرلی امریکہ کو وہ ہیلپ کر رہے تھے، اور جو جتنے بھی مونارکس آئے، جتنے بھی کنگس آئے، دے لیوڈ اے لیوش لائف۔ اور اس کے بعد جو ہم نے دیکھا پچھلے لیکچر میں کہ جو فرینچ سوسائٹی تھی وہ 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی: کلرجی، فرسٹ اسٹیٹ، nobility, second estate, and third estate was of the big businessmen, merchants, court officials, lawyers, and etc., peasants and artisans, small peasants, landless labor, and servants. تو جو فرسٹ 2 estates تھے، clergy اور nobility, they enjoyed every privilege and they don't paid any taxes. On the other hand, the third estate جو پاپولیشن کے حساب سے بہت زیادہ بڑا تھا، 90% آف پاپولیشن کمپرائزڈ آف دس تھرڈ اسٹیٹ، بٹ دے ویر ناٹ انجوائنگ دوز پریولیجز وچ ویر انجوائڈ بائی دا فرسٹ اینڈ دا سیکنڈ اسٹیٹ، اینڈ دے ہیڈ ٹو پے ٹیکسز، اینڈ ان ریٹرن دے گاٹ nothing. And in this way, the French society, there was totally inequality, injustice, and the whole burden of taxes fell on the third estate. ٹھیک ہے، تو یعنی جو تیسرا اسٹیٹ تھا ان وہی سارا کچھ محنت کش بھی تھے، لیکن یہ نوبلز یہ لینڈ کو اون کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ لوگوں سے ٹیکسز وغیرہ بھی کلیکٹ کرتے تھے، اور خود ان کو کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو چرچ کے آفیشلز، کلرجی جو تھے، ٹھیک ہے، تو ان کو وہاں پر ان سے بھی کوئی ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا۔ یعنی ان شارٹ وی کین سے the French society was divided into 3 estates: first estate of clergy, second estate of this nobility, and third estate was of the common people, which included big businessmen, merchants, court officials, lawyers, etc., and peasants and artisans. Artisans ہم بولتے ہیں کاریگروں کو، small peasants چھوٹے کسان، landless labor, and servants. And today we have to discuss the struggle to survive. یعنی اب فرانس کی جو پاپولیشن تھی 1715 سے لے کر 1718 تک، لگ بھگ ان 60-65 سالوں میں، ٹھیک ہے، تو جو فرانس کی جو پاپولیشن 1715 میں 23 ملین تھی، 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں، تو دیٹ مینس 2 کروڑ اینڈ 30 لاکھ تھی اس کی فرانس کی پاپولیشن کب؟ 1715 میں، اور اٹ ریچڈ ٹو 28 ملین ان 1789 میں۔ یعنی اب فرانس کی پاپولیشن 2 کروڑ 80 لاکھ تھی، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم جانتے ہیں کہ جب آپ کی پاپولیشن، جب کسی ملک کی پاپولیشن انکریز ہوتی ہے تو ہمیں 3 بیسک نیڈس فلفل کرنے ہوتے ہیں ایوری ہیومن بینگ کے: فوڈ چاہیے آپ کو، کلوتھنگ چاہیے آپ کو، شیلٹر چاہیے۔ وی نیڈ مور فوڈ، وی نیڈ مور کلوتھس، وی نیڈ مور شیلٹر فار دا پیپل، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہو گیا کہ جب ڈیمانڈ زیادہ بڑھنے لگی، پرٹیکولرلی فوڈ گرینز کی، اب جو وہاں کی پروڈکشن جو تھی دیٹ کوڈ ناٹ کیپ پیس ود دا ڈیمانڈ، یعنی وہ ڈیمانڈ کو فلفل نہیں، کیونکہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے، زمین اتنی ہی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو مور فوڈ کی ضرورت پڑتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ہارویسٹ ہوتا تھا، جو ایگریکلچرل پروڈکشن تھی، وہ پورے لوگوں کو کے لیے کافی نہیں تھی۔ اب اس میں کیا ہو گیا کہ جو بریڈ کے پرائسز تھے، جو سٹیپل ڈائٹ تھا، جو سٹیپل فوڈ تھا وہاں پر، تو اس کی ڈیمانڈ بہت ہو گئی، اور اس کے جو پرائسز تھے وہ رائز ہو گئی،
اور سائملٹینسلی ایک اور بات کہ جو لوگ اکثر کسی ورک شاپ میں کام کرتے تھے, کسی اونر کے پاس کام کرتے تھے, تو ان کی تنخواہ اتنی ہی, مزدور کی تنخواہ اتنی ہی, لیکن مہنگائی تو بڑھ رہی ہے, لیکن اس کے اوپر ان کی ویجز اتنی ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک وجہ تو یہ تھی کہ فوڈ گرینز کی جو پروڈکشن تھی وہ کم تھی اس کے مقابلے میں کہ جو وہاں کی پاپولیشن تھی, اور دوسرا کہ جو فوڈ گرین جو وہاں کے جو امپلائرز تھے, ٹھیک ہے, جو لیبررز کو امپلائی کرتے تھے, انہوں نے ان کو فکسڈ ویجز دیے تھے. یعنی آج سے 5 سال بھی اتنا ہی ویجز تھے ان کے, اور 5 سال بعد بھی ان کو وہی ویجز دیے جاتے تھے. یعنی ان کی انکم میں, جو لیبر کلاس تھا, ان کی انکم میں کوئی اضافہ نہیں ہوا, کہ اگرچہ وہاں سے مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی تھی. اب مہنگائی بڑھ رہی ہے تو لیکن مزدوروں کی, ورکرز کی ویجز نہیں بڑھ رہے ہیں. اب اس میں کیا ہو گیا کہ ایک گیپ پیدا ہو گئی بٹوین رچ اینڈ دا پور, بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گیپ جو تھی, امیر امیر ہوتا چلا جا رہا تھا اور غریب غریب ہوتا چلا جا رہا ہے, یہ وائڈن ہو گئی. ٹھیک ہے, اور اب ایک اور کہتے ہیں کہ مصیبت کبھی اکیلے نہیں آتی تھی, اگر کوئی آتی ہے تو اگر کوئی شخص, یہ چیزیں تو تھی, ایک تو پرائس رائز تھا, دوسرا کہ ایگریکلچرل پروڈکشن کم تھی اور لو ویجز تھے لیبر کلاس کو, پلس کبھی کبھی نیچرل کلیمٹیز, کوئی ڈراٹ آ جاتا تھا, ہیل آ جاتا تھا, اسے ہارویسٹ کیا ہو جاتا تھا, بیڈ ہارویسٹ, یا ہارویسٹ خراب ہو جاتا تھا. اور اس میں کیا آ جاتی تھی, سبسسٹنس کرائسس. سبسسٹنس کرائسس ہو گئے کہ جب آپ کی زندگی کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہے, تو an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered. یعنی سبسسٹنس کرائسس ہم اس کو بولتے ہیں جب آپ کو کھانے کے لیے ایک نوالا بھی نہیں ملتا ہے, اس کو بولتے ہیں ہم سبسسٹنس کرائسس. یعنی جب آپ کا جو وجود اس کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس میں فرانس میں جتنے بھی, اگرچہ آج لوئس 16 تھے وہاں کے جو کنگ تھے, جو بوربون فیملی سے بلانگ کرتے تھے, ٹھیک ہے, تو لیکن اس سے اولڈ ریجیمز میں بھی یہ سبسسٹنس کرائسس ہوا کرتی تھی. تو اب سماج میں کرائسس پیدا ہونے شروع ہو گئی. اب اس کے بعد ایک اور فیچر تھا اس کا, کہ ہم جس کو بولتے ہیں کہ گروئنگ آف مڈل کلاس انویسیجز این اینڈ ٹو پریویلیجز. اب اس میں جو پیزنٹس اور ورکرز جو تھے وہ وقتاً فوقتاً اس انکریزنگ ٹیکس اور فوڈ سیکریسٹی کے بارے میں ریولٹس کرتے تھے, لیکن ان کے پاس کوئی ایک کیا کہہ سکتے ہیں ہم, کہ کوئی ایسا مینز نہیں تھا, ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا کہ جس میں وہ اپنے ان ڈیمانڈس کو, ان اپنی گریوینسز کو ایک فل فلیجڈ ریولوشن میں وہ اس کو تبدیل کرنے میں وہ ناکام رہتے تھے. لیکن اب کیا ہو گیا کہ جو وہاں کا جو مڈل کلاس تھا, ٹھیک ہے, جب ان کو ایکسیس ٹو ایجوکیشن ملا, ٹھیک ہے, یعنی اب وہ پڑھائی کی طرف, اب وہ تعلیم کی طرف راغب ہونے لگے. ٹھیک ہے, اور کہتے ہیں کہ ایجوکیشن اسٹرانگیسٹ ویپن ہے جو دنیا میں تبدیلی لا سکتا ہے, کہ اب لوگوں نے پڑھنا, نئے آئیڈیاز, نیو تھنکنگ کے بارے میں وہ جاننے لگے جب وہ تعلیم حاصل کرنے لگے. اور ساتھ ہی ساتھ جب ان کو نئے آئیڈیاز سے وہ روبرو ہو گئے تو وہ چینج لانا چاہتے تھے ایگزسٹنگ سسٹم میں, اور انہوں نے 18 سینچری میں وہاں پر بہت ساری سوشل گروپس وجود میں آ گئے. ٹھیک ہے, اور وہ چاہتے تھے, اور انہوں نے کیا کیا, وہ بہت زیادہ ٹریڈ, اوورسیز ٹریڈ, یعنی سمندر پار وہ ٹریڈ کرتے تھے. ایز اے ریزلٹ وہ مینوفیکچر گڈس کو سیل کرتے تھے. ایز اے ریزلٹ ان کا اکنامک سٹیٹس بھی ریز ہونے لگا. ایک تو وہ تعلیم کی طرف راغب ہو گئے, تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں, دوسرا ان کا اکنامک سٹیٹس بھی روز بروز کیا بڑھتا چلا جا رہا ہے. پرٹیکولرلی دے ویر ڈیلنگ ود وولن اینڈ سلک ٹیکسٹائلز, وہ ایکسپورٹ کر رہے تھے اور وہاں سے ان کو جو ریونیو آتا تھا. اور اب اس میں ایک اور طبقہ بھی شامل ہو گیا کہ جو مڈل کلاس میں, جیسے پروفیشنلز تھے, لائرز تھے, ڈاکٹرز تھے, یا ایڈمنسٹریٹو آفیشلز, بڑے بڑے عہدوں پر جو ایڈمنسٹریٹو آفیسرز تھے جو ملک کا نظام چلاتے تھے. اب وہ اس بات پر ڈسکشنز کرنے لگے کہ جو سوسائٹی میں جو پریویلیجز جو ہونی چاہیے یہ آن دا بیسس آف برتھ نہیں ہونی چاہیے, دے شوڈ بی آن دا بیس آف میرٹ.
یعنی اگر آپ میں صلاحیت ہے تو آپ کو پریویلیجز ملنی چاہیے، اگر آپ اس کے قابل ہو، اگر آپ اس کے حقدار ہو، نہ کہ آپ کسی فیملی میں پیدا ہوئے ہو تو آپ ان پریویلیجز کو انجوائے کرتے ہو. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب مڈل کلاس کے انہوں نے بتایا کہ جو سوشل پوزیشن ہے اٹ شوڈ مسٹ ڈپینڈ آن ہز میرٹ، یعنی میرٹ کی بنیاد پر، نہ کہ آن دا بیس آف برتھ. اب یہی وہ زمانہ تھا جب وہاں پر بہت بڑے فلاسفرز پیدا ہو گئے، انہوں نے ڈفرینٹ آئیڈیاز کو پاپولر کیا وہاں کی عوام میں. جیسے ہمارے پاس جان لاک، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے 2 Treatises آف گورنمنٹ. تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ مونارک کو ایبسلیوٹ رائٹس حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہو گئی. اسی طرح سے جو جین جیک روسیو جو تھے تو وہ کیا کر رہے تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا سوشل کنٹریکٹ، کہ جو گورنمنٹ ہے، کہ جو آپ حکومت بناتے ہو، یہ ایک کنٹریکٹ ہے بٹوین دا پیپل اینڈ دا ریپرزینٹیٹیوز. ہی ایڈوکیٹڈ دا رائٹس آف دا پیپل، یعنی ڈیموکریسی کی بات انہوں نے پہلی مرتبہ کی جین جیک روسیو نے. جان لاک نے کیا کہا کہ جو ایبسولوٹ رائٹ ہے، مونارک کو کوئی ایبسولوٹ رائٹ نہیں ہے، مونارکی کو ہم اوورتھرو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لوگوں کے پاس اختیارات ہے کہ اگر حکومت ان کی مونارک جو ہے اگر ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام نہیں کرتے، ہم اس کو اوورتھرو بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جین جیک روسیو نے ایک اور آئیڈیا دے دیا سوشل کنٹریکٹ کا. یہ ایک کنٹریکٹ ہے تو بٹوین دا پیپل اینڈ دیئر ریپرزینٹیٹیوز، کہ جو ہم ملک کا نظام چلا رہے ہیں. تو اٹ شوڈ بی، انہوں نے ایک اس کو ہم بولتے ہیں جنرل ول، یعنی جو عام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، سب کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے. تو یعنی انہوں نے ڈیموکریسی کی بنیادی آئیڈیا دے دیا جین جیک روسیو. اسی طرح سے ایک اور فلاسفر تھے جن کا نام ہے مونٹیسکیو، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا دا اسپرٹ آف لاز. تو انہوں نے بتایا کہ جو گورنمنٹ ہے کہ اس کے ڈفرینٹ آرگنز ہوتے ہیں، ان میں کیا ہونا چاہیے، ڈویژن آف پاور. لیجسلیچر کا الگ کام ہے، ایگزیکٹو کا الگ کام ہے، اور جوڈیشری کا الگ کام ہے. دیٹ مینس کی سپریشن آف پاورز کی انہوں نے بات کی مونٹیسکیو نے. ٹھیک ہے، اور تو اسی ماڈل کو پھر عملایا گیا یو ایس اے میں، چونکہ یو ایس اے خود ایک کالونی تھا برٹین کی. تو انہوں نے آزادی حاصل کی کہاں پر، کن سے، برٹش سے. اور وہاں پر انہوں نے وہ متاثر ہو گئے یو ایس اے کے لوگ، کن سے، ان فلاسفرز، چاہے وہ جان لاک تھے، چاہے وہ روسیو تھے یا مونٹیسکیو تھے. تو اب اس کے بعد جو فلاسفرز نے ان کے جو آئیڈیاز تھے وہ بہت ہی پاپولر ہو رہے تھے. ٹھیک ہے، ان کو ڈسکس کیا جاتا تھا کافی ہاؤسز میں. ٹھیک ہے، اور نیوز پیپرز کے ذریعے سے، بکس کے ذریعے سے لوگوں تک یہ آئیڈیاز پہنچائے جانے لگے. اور اس میں ہر ایک اس کو پڑھتا تھا، اور اس سے کیا، چاہے وہ اگر کوئی پڑھ نہیں پاتا تھا تو لوگ اس سے ڈسکس کرتے تھے. اب اس میں کیا ہو گیا کہ یہی نیوز جب آ گئی کہ لوئس 16 اب فردر ٹیکسز امپوز کرنا چاہتے ہیں کن کے اوپر، کہ جو تھرڈ اسٹیٹ ہے، تھرڈ اسٹیٹ کے اوپر اور زیادہ ٹیکسز امپوز کیے جائیں گے. اور اب جو گروئنگ مڈل کلاس تھے وہ بول رہے تھے کہ آپ پریولیجز کو ختم کیجئے. جو پریولیجز ہے، جو فرسٹ اسٹیٹ اور تھرڈ اسٹیٹ انجوائے کر رہے ہیں، تو مڈل کلاس کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ان پریولیجز کو ختم کیا جانا چاہیے. اور جو آپ ہم پر زیادہ ٹیکسز امپوز کرتے ہو تو یہ ایکولی ٹیکسز کو امپوز کیا جانا چاہیے. تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے الگ ایک ٹاپک جس کو ہم بتائیں گے کہ آؤٹ بریک آف دا ریولوشن، کیسے یہ انقلاب برپا ہوتا ہے 1789 میں فرانس میں، اور وہاں پر جو مونارکی تھا دیٹ واز ریپلیسڈ بائی دا ڈیموکریسی. تھینک یو فار واچنگ.